ایک اعتراض یہ بھی جمعیت پہ کیا جاتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں جو موروثی سیاست ہم کہہ سکتے وہ ہے، اکثر رہنما اپنے خاندان کے افراد کو اہمیت دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اس میں ایک دو باتیں کروں گا. اچھا سوال کیا آپ نے. اب مثال کے طور پہ شیخ رشید ہے، اور شیخ رشید صاحب یہ کہیں کہ دیکھیں نا، میں ایک لیڈر ہوں، میرے خاندان کا کوئی بھی نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی سیاست میں نہیں ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے شادی نہیں کی ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے خاندان کا کوئی ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک کہتا ہے وہ. اب دیکھیں عمران خان صاحب پی ٹی آئی آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کا بھی یہ تھا کہ میرا کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب انہوں نے 4 سالہ وزیر اعظم کا دور گزارا اور جب ریکارڈ نکلا تو پیچھے کیا نکلا کہ پوری حکومت بشرا بی بی چلا رہی تھی. اور اس کا ثبوت یہ کہ وہ ان کے ساتھ باقاعدہ وہ سارا کنیکشن تھا، لنک تھا گورنمنٹ چلانے میں، سارے حساب کتاب میں، ٹرانسفرز میں اور اپوائنٹمنٹس میں، سب کچھ میں ان کا عمل دخل تھا، اور ساتھ ایک دوسری خاتون بھی تھی. تو آج سامنے آ گیا اور ان کو سزا بھگتنی پڑی ہے بشرا بی بی کو. تو انہوں نے بھی اپنی بیوی کو سب کچھ اختیارات دیے تھے اور پارٹی وہ سارا چلا. آج علیمہ خان جو ہے ان کی بہن تاریخیں کر رہی ہے، دوڑے لگا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. میں تھوڑا کمپلیٹ کروں پھر آپ بات کیجیے گا. تو آج جو ہے تو وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری سیاست میں ایسا نہیں ہوگا، آج قوم کے سامنے وہ بھی آ گئے. لیکن میں اس میں ایک بات یہ کروں گا، ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جمعیت علماء اسلام کے اندر بھی قائد کے خاندان کے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے، پارلیمنٹ میں بھی دیکھتے ہوں گے، نظر آ رہے ہیں، پارٹی میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حضرت بات یہ ہے کہ کچھ گرز ہوتے ہیں، کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو آپ کے ایک بیٹے میں ہوں گی، ایک میں نہیں ہوں گی. جب اللہ رب العزت نے جس کو خداداد صلاحیتیں دی ہوں، اس میں ایک صلاحیت ہو، ایک قابلیت ہو، قوم مطالبہ کرے کہ جی اس کو ہمارا نمائندہ ہونا چاہیے. اب وہاں پہ ٹانگ سے مولانا اسد محمود صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور پھر وہ وزیر منتخب ہوئے ہیں، پھر وہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں. لیکن جب پارلیمنٹ میں معاف الرحمان صاحب کی غیر موجودگی میں، کہ معاف الرحمان صاحب ایم این اے نہیں تھے، مفتی اسد محمود تھے، لیکن جب وہ اسمبلی میں پہنچے اور جس انداز سے اپنی صلاحیتوں کو منوایا، جس انداز سے انہوں نے ظالم اور جابر اور باقیوں کو للکارا، وہ اسمبلی کے فورم پہ آج وہ ریکارڈ موجود ہے. تو اگر قابلیت کی بنیاد پہ، پھر قوم کی خواہش کی بنیاد پہ کہ ٹانگ کے عوام نے کہا کہ ہمیں مفتی اسد محمود چاہیے، آپ ان کو ٹکٹ دے دیجیے، ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، نوجوان قیادت ہے، یہ سامنے آئے، ہمیں ان پہ اعتماد ہے. تو جب آپ کی جماعت اور عوام کا مطالبہ ہوگا کہ ان کو لایا جائے، ان کو ذمہ داری دی جائے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، پھر صلاحیت اور قابلیت بھی موجود ہو، تو ضروری بات ہے پھر آپ یہ بھی تو پھر آپ ظلم نہیں کر سکتے کسی میں قابلیت اور اس کو دبا دیں صرف اس بنیاد پہ کہ موروثی سیاست بن جائے گی. تو یہ وہ حقیقت ہے حضرت. نہیں، یہ بات تو ہم مانتے کہ واقعی مولانا صاحب کے جتنے خاندان کے افراد ہیں یا دیگر کسی بھی بڑی شخصیت کے، انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، ایک بات. اور دوسری بات کہ انہوں نے وہ کردار ادا کیے ہیں جو ادا ہونا چاہیے تھا. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس پارٹی میں یا اس پورے علاقے میں اور کوئی نہیں ان کو نہیں ملتا؟ حضرت دیکھیں میں اس کی وجہ کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے حضرت کہ ایسا نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں صرف جو اعلیٰ عہدے ہیں یا کی پوسٹیں ہیں وہ صرف اور صرف اٹھا کر تو خاندان میں تقسیم کی گئی ہیں. یہی ہماری جیسے میں نے کہا کہ مفتی اسد محمود صاحب جو ہے وہ منسٹر تھے. آپ دیکھیں مفتی عبدالشکور صاحب جو بیٹنی کے لکی مروت کے ایک پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق تھا اور ایک انتہائی غریب قسم کے جو ہے وہ مفتی اور عالم سمجھے جاتے تھے اور انتہائی ملنسار سمجھے جاتے تھے. مولانا صاحب نے ان کو بھی وہ ایم این اے بنے، ٹکٹ دیا، مولانا صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا، ایم این اے بنے. جب ایم این اے بنے تو وفاقی وزیر مذہبی امور حج کا جو اتنا بڑا قلمدان اور بہت ہی نازک اور سینسٹیو ہے، بہت بڑی ذمہ داری والا ہے، مولانا صاحب نے ان کو دیا ہے. سینیٹر طلحہ محمود کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہماری جماعت میں وہ معاف فرمان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے لیکن عوامی نمائندہ تھا. ان کو سینیٹری جو ہے معاف فرمان صاحب نے، جماعت نے ان کو سینیٹر بنایا ہے. وہ اپنے فرائض ایسے انجام دیتے رہے کہ جب تک وہ سینیٹر رہے یا اسٹینڈنگ کمیٹی کے کہیں چیئرمین رہے یا منسٹر رہے تو انہوں نے کسی قسم کا 1 روپیہ بھی جو ہے تو وہ سرکار کا نہ لیا نہ استعمال کیا، بلکہ اپنی ہی جیب سے جو ہے وہ خرچے کرتے رہے. تو مولانا صاحب نے ایسے لوگ بھی اسمبلیوں میں بھیجے، آج اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایسے جو غریب بھیجے ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ میرے جیسا میں سمجھوں گا کہ میں کوئی سرمایہ دار نہیں، جاگیردار نہیں، ارباب نہیں، نواب نہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے پشاور کی نمائندگی کے لیے میرے جیسے ایک کارکن کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا ہے.
تو آپ اس کو بھی دیکھیے نا, یہ بھی ایک مثال جمعیت اسلام کی ہے, حالانکہ آپ کو اور جماعتوں میں یہ مثالیں نہیں ملیں گی کہ جہاں پر ایک ادنا کارکن کو جو ہے ٹکٹ دیا جائے, وہاں پر کسی بنیادوں پر ٹکٹ تقسیم کیے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں پہ کارکن کی صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے, قابلیت کو دیکھا جاتا ہے, اسی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ اعزاز جو ہے اسے نوازا جاتا ہے. جہاں ٹکٹ کی بات ہے تو میں اس لیے بھی چلے آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہمارے کلاس فیرو N50 سے مولانا فخر الدین رازی صاحب کو ٹکٹ دیا گیا, تو واقعی جمعیت علماء اسلام کی ایک خاصیت ہے.